حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک دریا اور ندیاں اپنی حدیں پار کر کے شہروں کو تباہ کر دیں گی، اس سے کیا مطلب لینا چاہیے ہمیں؟ قرآن مجید میں یہ موضوع مختلف انداز میں زیر بحث آیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ایک حد کے اندر بند ہے۔ آپ دیکھتی ہیں زمین گول ہے، اس کے باوجود زمین پر جو 71% آف دا ارتھ جو پانی ہے، سمندر ہے، وہ اپنی حدوں میں کیسے گول زمین پر پانی کو کس نے روک کے ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے اس مدار سے باہر نہیں نکلتا، اور کہ یہ اللہ کی قدرت نے ایسی اس نے قوتیں پیدا کر دی ہیں۔ جس طرح زمین پر ہم کشش ثقل کی وجہ سے چل سکتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے، اسی طرح سمندر کے اندر مختلف قوتیں ہیں جو پانی کو ایک مدار میں قائم کی ہوئی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سمندر کی وہ آڑ جس نے پانیوں کو مینیج کیا ہوا ہے وہ اٹھا لے گا اور پانی بکھر جائے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ قیامت کے وقوع ہونے میں اور قیامت کے برپا ہونے میں جو تباہی بربادی ہوگی، اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کردار ان سمندروں کا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، 70% جو زمین پر پانی ہے اور اپنا 30% جو خشکی ہے، یہ 70% جب 30% پر حاوی آئے گا تو 30% کے پلے کیا رہے گا؟ وہ تو بہا جائے گا۔ یہ تو تھوڑا سا آپ دیکھیں، سونامی کیا تھا؟ جاپان میں یوں زلزلہ آیا یوں کر کے، اور جو سمندر کی تہہ تھی اس نے ایک جھٹکا لیا اور ادھر کا پانی ادھر آ گیا، اس کو سونامی کہتے ہیں، جو کئی شہروں اور کئی ملکوں تک کو بہا کے لے گیا۔ تو یہ اس طرح کی ایک بہت بڑی بگ سونامی کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ سمندروں کو اللہ تعالیٰ وہ آڑ اٹھا دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر شخص یہ جان لے گا کہ اپنے آگے کون سا عمل کر کے بھیجا اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آیا۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اچھا، اس کو جو ہے نا، یہ پانی یا بارش، یہ اس کو قرآن مجید نے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ بہت سارے مقامات جب میں رات کو دیکھ رہا تھا تو قرآن مجید نے بارش کو یا آسمان سے پانی کو اترنے کو اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ بھی ذکر کیا، سبحان اللہ، اس سے ہدایت لینے کے لیے بھی ذکر کیا کہ تم ہدایت کیوں نہیں لیتے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا الم تری ان اللہ نزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کون ہے جو اللہ کے سوا قدرت رکھتا ہو کہ یوں آسمان سے پانی برسا دے، اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا۔ پھر آگے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جس کو پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن منزلون، اس کو تم اوپر سے برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں؟ تو گویا اس نظم کے ساتھ پانی کو برسانا اللہ نے کیا کیا، اس کو اپنی قدرت کی علامت کے طور پہ بیان کیا۔ اور آپ دیکھیں جب پانی بادل سے اس نظم قطروں سے برستا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ اور جب یہ کلاؤڈ برسٹ آج کل جو ہو رہا ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے تو کوئی شہر تباہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ سیلاب آ جائے یا پانی کی سطح بڑھ جائے، لیکن کلاؤڈ برسٹ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں مکان کے مکان بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا افرأیتم الذی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس ترتیب سے پانی کو اتارتا ہوں؟ تو گویا اگر میں اس ترتیب کو بدل دوں جو آج کل کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ سوچنے سمجھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، سورہ النبا میں، اور بادلوں سے لگاتار بارش برساتا ہے تاکہ اس کے ذریعے غلہ، سبزی، پھل تم سب یہ اگاؤ۔ کون ہے جو اللہ کے سوا یہ کام کر سکتا ہو؟ پھر آگے فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان سے یہ جو پانی جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، پانی کے قطرے، یہ پانی نہیں ہے، یہ رزق ہے جو آسمان سے اتارتا ہے، سبحان اللہ، یہ زمین پیوست کر لیتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور اس رزق کو جذب کر کے نیا رزق جنریٹ کرتی ہے جس کو تم پھل اور غلہ اور سبزی کہتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بارش جس کو تم بارش کہتے ہو، یہ رزق ہے، یہ کون آسمان سے نازل کرتا ہے؟ فرمایا میں کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں، فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو ان بادلوں کو اٹھا کے پھرتی ہیں جن کے دامن میں بارش ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے،
اللہ نے قسم اٹھائی. پھر قسم اٹھائی ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کے پھرتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ بھی دیتی ہیں. سورہ مرسلات میں کلاؤڈ برسٹ کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا سورہ آراف میں، اور وہ اللہ ہی ہے جو ان ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین پر لے جا کر حرکت دے دیتا ہے. اس حرکت کے نتیجے میں وہاں پر بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. سبحان پھر اللہ. سورۃ الحجر میں فرمایا پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور ہم اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانے سے تم کیا غور نہیں کرتے کہ کون ہے جو تمہیں دولت کے یہ خزانے دینے والا ہے. تو گویا جس طرح بارش یا پانی یہ علامات قیامت میں سے ہے، جس طرح کا میں نے ذکر بھی کیا، اسی طرح یہ ایک غور و فکر کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات کے لیے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ توحید کے لیے کوئی ماورائی دلائل ہوں، بالکل جس سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹھوس اور مشاہداتی دلائل کے ذریعے اپنی قدرت اور اپنی ذات کا اثبات کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارش زیادہ ہوگی مگر زمین کم حاصل کرے گی. یہ بھی آج کل کی سچویشن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. بالکل، یہ بڑا واضح اشارہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 12429 ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں قال سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا تقوم الساعۃ حتی یمطر الناس مطرا آمن ولا تنبت الارض شیئا. فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر موسلا دھار بارشیں نہ برساتی ہیں. مسلسل بارشیں ہوں گی، یہ قیامت کی علامات میں سے، مگر ان بارشوں سے زمین کچھ بھی نہیں اگلے گی. وہ زمین کو زندہ کرنے کے بجائے الٹا زمین پر تباہی کا باعث بنے گی. اور آج آپ دیکھ لیں یہ موسلا دھار بارشیں جو 4-4 5-5 دن چل رہی ہیں، یہ زمین کو آبادی تو نہیں بخش رہی، زمین کو زندہ تو نہیں کر اور رہی، یہ بھی جو بارش سے برکت اٹھ جائے گی، یہ بھی اسی طرف بلکہ اشارہ ہو الٹا سکتا ہے. تباہی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور دوسری جگہ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی، فرمایا یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، اور کہ فرمایا قحط سالی یہ ہے کہ لوگوں پر بارش تو برسے لیکن زمین اس بارش سے کچھ نہ اگائے، الٹا نقصان ہو. تو گویا یہ بھی قحط سالی کی صورت ہے. قحط سالی کی صورت کیا ہے کہ بارشیں مسلسل آ رہی ہیں مگر وہ تباہی کا باعث ہے. بالکل وہ فائدہ زمین مند کو ثابت نہیں ہو رہی. آبادی نہیں دے رہی، وہ فصلیں نہیں اگا رہی، وہ زمین کا رزق نہیں نکال رہی، بلکہ جو زمین پر رزق موجود ہے اس کو بہا کر لے جا رہی ہیں. تو یہ اس کی طرف بالکل واضح اشارہ ہے.